کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے فیضان اسلام میں ہمارا موضوع ہے ولایت کسے کہتے ہیں۔ ولایت کا لفظ ہم نے بارہا سنا ہوگا، ولی کا لفظ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، ولی اللہ کی یہ شان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ عز و جل آج ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ایک درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں، اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں۔ اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اور جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ سننے کی نیت کر لیجئے۔ اسی طرح سے ایک بڑی ہی اہم بات ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے بھی رکھا کریں، تاکہ جو باتیں یہاں پر بتائی جائیں، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں، انہیں آپ تحریر کر سکیں۔ درود پاک پڑھوں گا، عز و جل جل جلالہ وغیرہ کے الفاظ حسب موقع استعمال کروں گا، اور سب سے اہم بات، سلسلے کے دوران نہ موبائل فون سنوں گا، نہ استعمال کروں گا، نہ ہی کسی اور کام میں اپنی توجہ کو مبذول کروں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر شریک رہیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو زیادہ سے زیادہ نصیب ہوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ لفظ ولی کے معنی کیا ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس اصطلاح کے کیا مراد لی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ولی چونکہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جیسے آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور اولیاء کرام کے لیے بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور احادیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں کہ جن کے اندر لفظ ولی کا استعمال ہوا۔ تو چونکہ یہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال شدہ لفظ ہے، اس لیے جو قرآن پاک کی خاص لغات ہیں، یعنی وہ لغتیں کہ جو خاص قرآن پاک کے اوپر لکھی گئیں، اور اسی طرح وہ لغات کے جو احادیث مبارکہ کے بارے میں لکھی گئی، دونوں کے اندر اس لفظ کے معنی کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ معروف معنی جو لفظ ولی کے لغوی اعتبار سے ہیں، ان میں سے ایک معنی تو ہے قریب، یعنی ولی کا مطلب ہے قریب۔ صحیح۔ ایک شخص جو دوسرے کے قریب ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کا ولی ہے۔ ولی ہے، صحیح۔ اور دوسرا اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے با اختیار۔ ولی کا مطلب با اختیار، یعنی جسے اختیار حاصل ہے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے اوپر جس کا اختیار چلتا ہے تو اسے بچوں کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ بچوں کا سرپرست ہے، بچوں کا ولی ہے، کہ بچوں کے جان و مال کے اندر جو اختیارات چلتے ہیں وہ اس آدمی کے چلتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح لفظ ولی کا معنی جو ہے وہ دوست، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ ولی کا استعمال بندوں کے حق میں وہ اسی معنی کے اندر ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اور ولی کا چوتھا معنی ہے مددگار۔ ولی کا مطلب مدد کرنے والا۔ تو یہ بنیادی طور پر چار معنی عام طور پر کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں۔ صحیح۔ مفردات امام راغب جو قرآن پاک کی لغت کی معروف کتاب ہے، یہ اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ ولی کے چار معنی بیان کیے گئے۔ صحیح۔ یہ ہے لغوی اعتبار سے، یعنی لغت کے اعتبار سے۔ اب شریعت کے اندر ولی کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے اندر ولی کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تعبیرات بیان کی ہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ خلاصہ جو ہے وہ عقائد کی کتابوں میں
اور عقائد کی کتابوں کے علاوہ تفسیر کی اور سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہے، یعنی ولی کے اندر 4 شرطیں ہیں، وہ 4 چیزیں ولی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ عام طور پر یعنی یوں ہوتا ہے، پہلی یہ ہے کہ ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہے۔ تو ولی کی پہلی صفت عارف باللہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اسے حاصل ہونا۔ دوسرے نمبر پر ولی وہ ہے کہ جو عبادات پر استقامت رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، جو عبادات میں مصروف رہتا ہے، یہ اس کی دوسری صفت۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، صغیرہ سے کبیرہ سے، صغیرہ پر اصرار اسے جو ہے وہ نہیں ہوتا، کبیرہ اگر سرزد ہو جائے تو فوری وہ توبہ کر لے گا، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک پورا ذہن اس کا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتا، اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزیں گویا بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، عبادات پر اسے استقامت نصیب ہو، گناہوں سے وہ بچنے والا ہو، اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے بھی بچنے والا ہو۔ جب یہ 4 اوصاف کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی یقینی طور پر ہے، ہو سکتا ہے کہ ولایت سے نیچے والے درجے میں ہو، یعنی عام جو نیک آدمی ہوتا ہے، عام جو صالح آدمی ہے وہ اس کے درجے کے اندر ہو، تو اب اللہ تعالیٰ اسے پھر ولایت کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، فائز فرما دیتا ہے۔ تو ولایت ان اعمال کے نتیجے میں لازمی طور پر نہیں ملتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ محنت کرے اسے بہر صورت اس کو ولی بنا دیا جائے، کیونکہ ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عطا کے، بطور فضل کے یہ منصب کسی کو عطا کیا جاتا ہے، بندے کی محنت کے ساتھ اس کو ملنے والا نہیں۔ البتہ آدمی جب مسلسل یہ عمل کرتا ہے تو اگرچہ اس کے نتیجے کے طور پر یوں نہیں کہ اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے راضی ہو کر اسے ولایت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ولی کے جو لغوی معنی ہیں، وہ جو آپ نے شرعی ایک وضاحت بیان فرمائی ہے، ان معنی پر کس طرح سے صادق آتے ہیں، اس کو ہم کیسے منطبق کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ اور جو اس کا اصطلاح کے اندر معنی ہے، ان دونوں کے درمیان کو مناسبت ہونی چاہیے، یعنی زمین کا معنی وہ نہیں کیا جائے گا کہ جس کا نتیجہ آسمان نکلے، اور آسمان کا معنی وہ نہیں کیا جائے گا جس کا نتیجہ زمین نکلے۔ جب ایک لفظ کا معنی کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مناسبات ہوتی ہیں، جیسے شراب کو عربی کے اندر خمر کہا جاتا ہے، جی۔ اب خمر کو خمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خمار پایا جاتا ہے، یخامر العقل، وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، تو وہ خمر کا نام رکھا ہے تو اس کے اندر لغت کے معنی کا بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اب لفظ ولی کے جو لغت کے اندر معنی تھے ان میں ایک معنی تھا قریب، ٹھیک ہے، کہ ولی قریب ہوتا ہے۔ اب قریب ہونے کا معنی اس کے اندر کس طرح پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ولی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے تو ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سمع میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بصر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ سبحان اللہ۔ انسان کی شاہ رگ اس کے اتنی قریب نہیں ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرب ہے یہ ہے اس کی قدرت کے اعتبار سے، اس کی سمع کے اعتبار سے، اس کی بصر کے اعتبار سے۔ اور وہ کہ جو ولی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس اعتبار سے بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں کے قریب ہے اپنی قدرت سمع بصر میں، لیکن بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہیں، اس کے قرب سے دور ہیں، اس کی خوشنودی سے دور ہیں۔ ولی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ ان معانی کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کی رضا کے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ منصب عطا فرمایا۔ تو ولی کا جو معنی قریب ہے تو وہ قریب ہونا اس معنی میں کہ ولی اللہ کے قریب ہے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے، اس کی خوشنودی کے اعتبار سے۔ اچھا، دوسرا معنی جو تھا کہ ولی با اختیار ہوتا ہے، جی، ولی کا با اختیار ہونا جو ہے وہ اسی معنی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو اختیارات عطا فرماتا ہے۔
ولی تصرفات کرتا ہے، ولی اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، ولی کے وہ اختیارات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو عام انسان سے متصور نہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو اس کو منصب ملتا ہے، اس کے پیچھے علماء کرام نے ایک بڑی پیاری نفیس مناسبت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ولی کو یہ سارے اختیارات تب ملتے ہیں جب پہلے وہ اپنے اختیار اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اپنا اختیار جب وہ ختم کر دیتا اپنے ہے۔ اختیار سے سرنڈر کر لیتا ہے، سبحان جب وہ اللہ، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے، اس کا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے، تو وہ اپنے اختیار، اپنی مرضی اور اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار کے سامنے جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اختیارات عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو اوصاف ہے کہ بندہ اپنی ذات کو، اپنی جو ہے وہ اپنی تمام چیزوں کو، اپنے افعال کو، اپنے ذہنی سوچ کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مزمل میں، ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ اب بندہ سب سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، یہ وہ ہے کہ جو اس نے اپنی من پسند چیزوں، اپنی مرضیات، اپنی خواہشات اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے جو وہ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے رشتہ داریاں توڑ دے، اپنے تعلقات توڑ دے، اپنے کاروبار اور یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار چھوڑ دو، یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہوں، خواہ وہ اپنی رشتہ داریاں ہیں، اپنے تعلقات ہیں، اپنے کاروبار ہے، اپنا مال و دولت ہے، اپنا گھر ہے، بینک بیلنس ہے، جو بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو جائیں۔ جہاں پر اللہ کی محبت میں اور ان چیزوں کی محبت میں تقابل آئے، وہاں یہ پیچھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب آ جائے۔ تو یہ ہے سب سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کا ہو جانا۔ اب ایسا بندہ کاروبار تو کر رہا ہے ظاہر ہے، لیکن کاروبار کرتے ہوئے یہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر اس کو نفع مل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نفع مل رہا ہے اس کو، تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دے اور نفع کو اختیار کر لے، وہاں وہ اس نفع سے ٹوٹ کر اللہ کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر اس کی رشتہ داری، اس کے ماں باپ کے احکام، اس کے بیوی بچوں کے مطالبات اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے دور لے جانے والے، وہاں پر وہ ان تعلقات کو پیچھے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ان کے اوپر غلبہ دے گا اور وہ اسے اختیار کرے گا۔ تو یہ گویا اپنے ان رشتہ داریوں سے ٹوٹ کر اللہ کا ہو گیا۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، معاملات کو چلاتے ہوئے بھی رب عز و جل کا قرب اس کو نصیب ہے۔ دنیا کے معاملات کو چلیے، یعنی جنگلوں میں نکلنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ہمارے دین کے اندر یہ دنیا کے سارے معاملات کو چلاتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ مدینہ منورہ کے شہر میں رہتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات فرماتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ کی اولاد پاک تھی، آپ کی آل پاک تھی، آپ کے تعلقات والے تھے، آپ کے پڑوسی تھے، آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے تھے۔ تو یہ ایک پورا یعنی پروسیس، ساری چیزیں موجود تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ جو دوسرا معنی تھا کہ بندہ جب اپنے اختیارات سے سرنڈر کر لیتا ہے، ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کو فوقیت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے با اختیار بنا دیتا ہے، پھر اسے وہ اختیار ملتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی زبان سے یہ الفاظ جو ہے وہ بیان فرمائے کہ بندہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا بندے نے اپنا معاملہ اپنے سے جدا کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مشکل میں صبر کر رہا ہے، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ خوشیوں سے جو ہے وہ انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے، وہ شکر ادا کر کے اپنے اس حال کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اس کا تفویض اور تسلیم، صحیح یعنی
اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یہ پھر وہ ہے کہ جب اس نے سارا کچھ اللہ کو دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اختیارات عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں یا میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ کیا بات ہے۔ ولی کے اندر یہی وصف ہوتا ہے کہ ولی یہ کہتا ہے اور ولی یہ کر کے دکھاتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری قربانی، میری جو ہے وہ نماز، میری تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ تو گویا جب وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دینے کو جو ہے وہ تیار بیٹھا اور عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ولی بناتا ہے کہ اسے پھر اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یوں اس معنی کے اعتبار سے گویا بندہ متصرف ہی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار و تصرف چلتا ہے، پھر اس بندے کو وہ مقام ملتا ہے کہ پھر اس کا تصرف کائنات کے اندر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اب ہم اولیاء کرام کی جو کرامات سنتے ہیں، جو ان کے مقامات سنتے ہیں، جو دور و نزدیک سے ان کا سن لینا، مدد کر دینا، تصرفات کرنا، اختیارات کرنا، مشکلات حل کرنا، مصائب سے نجات دینا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق قائم ہوا تھا، یہ اس تعلق کا صلہ اور اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، جس کا ظہور جو ہے پھر لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تیسرا معنی جو تھا ولی کا، تیسرا معنی تھا کہ ولی دوست ہے۔ جی، دوست ہے، وہ دوست ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب وہ اپنی دوسری دوستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے تحت ہی دیکھتا ہے، وہ ساری دوستیاں بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے تناظر کے اندر ہی دیکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو تیسرے معنی کے اعتبار سے ولی دوست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ چوتھا معنی کہ ولی مددگار ہے۔ جی، ولی کا مطلب ہے مددگار۔ تو ولی کا مددگار ہونا جو ہے ایک تو اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، مراد اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ ٹھیک۔ تو ولی جو ہے وہ اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا معنی جو ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ولی مددگار ہے کہ وہ لوگوں کا مددگار ہے، وہ بندوں کا مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ چار معنی جو ہیں، ان چاروں معنی کے اعتبار سے ولی کے اوپر جو ان کا انطباق ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور واقعی جب اولیاء کرام کا تذکرہ سنتے ہیں اور ان اوصاف کا ذکر جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، کتنا رشک آتا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے اور کیا شان ہے ہمارے اولیاء کرام کی کہ جس کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، وہ کتنا ایک خاص اعلیٰ ترین نفیس ترین طبقہ ہے۔ تو جب بھی تو ہمیں اولیاء کرام کا تذکرہ سننا، پڑھنا، سمجھنا چاہیے، تاکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ پھر اس کی پیروی بھی اختیار کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ان کی پیروی کا جذبہ بھی بڑھے گا، اور واقعی ان کا جب تذکرہ سنتے ہیں تو دل میں ایک رشک بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کی محبت میں یقیناً اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارا ایک مدعا بھی ہوتا ہے جب بھی ہم اولیاء کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تاکہ دنیا بھر کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں مزید جو ہے وہ اولیاء کرام کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکیں۔ مفتی صاحب، آپ نے شرعی حوالے سے، لغوی اعتبار سے ولی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کے معنی کو انطباق جو ہے اس کا بیان فرمایا۔ اب میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں جو اولیاء کرام کے فضائل اور ان کا تذکرہ ملتا ہے، کچھ اس کا بیان ہو جائے کہ رب عز و جل نے اپنے پاک کلام میں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث میں اولیاء کرام کا جو خاص طبقہ ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فضائل کا جو جہاں تک تعلق ہے یہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے، وہ ایک پورا وسیع چیپٹر ہے۔ صرف جو ذکر ہے اولیاء کرام کا کہ قرآن و حدیث کی وہ نصوص کہ جہاں پر اولیاء کرام کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ ہمارا ذکر کرنا ایک عمل ہے، اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح۔ ہم اولیاء کرام کو ذکر کرتے ہیں، مسلمان جو ہے دنیا بھر کے اندر اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ اور بطور خاص جو ہے وہ ہم اس
اس کے حوالے سے اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اولیاء کرام کے ذکر کو بنا لیتے ہیں. کوئی بھی بات کرتے ہیں ایگزامپل ان کی تو اولیاء کرام کے حوالے سے اس قدر جو تذکرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احادیث مبارکہ کے اعتبار سے میں کلام کروں گا تو بہت زیادہ وہ طویل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پھر 20 کی تعداد کے اندر احادیث ملیں گی. صرف قرآن پاک اور دین کی چند بنیادی چیزوں کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں. مرحبا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے دین کے اندر نماز ہے. ٹھیک ہے. نماز ہمارے دین کا سب سے بنیادی ترین جو ہے وہ رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد، ایمانیات کے بعد نماز. بے شک. ہماری نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا یہ دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر مشتمل ہیں. یعنی ہماری نماز شروع ہوتی ہے تو ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری نماز ختم ہوتی ہے تب بھی اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے. ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہم نماز کے شروع کے اندر ہی جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کے شروع کے اندر ہم یہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے اندر یہ پڑھتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. بے شک. اب جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور اولیاء کرام. کیونکہ اولیاء کرام بطور خاص وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن پر احسان فرمایا، وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہید ہونے والے ہیں، والصالحین، اور نہایت نیک لوگ. تو یہ جو صالحین اور صدیقین ہیں یہ دونوں اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ نماز کا شروع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کا، ولیوں کا ذکر ہے. ہم نماز ختم کرتے ہیں اتحیات پہ ختم کرتے ہیں. اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صحیح. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اس سلام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں پر. سبحان. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے یہ کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر ہماری اس بنیادی عبادت کے اندر رکھ دیا جو ہر مسلمان کے اوپر فرض، سبحان اللہ، رات دن کرتے وہ بطور فرض کے ادا کرے، وہ بطور نفل کے ادا کرے، وہ بطور سنت کے ادا کرے. اس کی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کو شامل نہ کرے. سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے. شوافع کے اعتبار سے دیکھیں تو فرض ہے، سورہ فاتحہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے، اتحیات پڑھنا بھی فرض ہے. تو گویا نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر اور ان کی یاد پر مشتمل ہے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی کہ وہ شے اس قدر مقام رکھتی ہے کہ نماز کے اندر اسے رکھ دیا گیا، تو اسی کو پھر ہم اپنی ان مجلسوں کے اندر، ان نشستوں کے اندر 11ویں کے نام پہ، کبھی داتا صاحب کے نام پہ، کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پہ، کبھی کسی اور ولی کے نام پہ، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح دوسری بات قرآن پاک کو لے لیں آپ. ہمارے دین کی سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو نازل فرمایا وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے. قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جن صورتوں کا نام اولیاء کرام کے نام پر ہے. اچھا، سبحان اللہ. جیسے مثال کے طور پہ سورہ مریم ہے. صحیح. سورہ مریم قرآن پاک کی صورت کا نام ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے؟ نبی تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے. سبحان اللہ. ایک ولیہ کے نام پر قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے، اور اس پوری صورت میں اس ولیہ کے احوال اور اس کے حالات کو بیان کیا گیا. سبحان اللہ. یہ وہ صورت کے اندر ساری بات، اکثر و بیشتر باتیں جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی گئی. اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی جو تیسری صورت ہے فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ آل عمران، یہ سورہ آل عمران جو ہے، یہ آل عمران کون ہے؟ یہ آل عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے یہ انہی کے کنبے کے اور قبیلے کے افراد ہیں، یعنی انہی کے خاندان کے افراد ہیں. حضرت مریم کی والدہ، یہ ان کا اصل میں یہ تذکرہ یہاں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں
کا तज़किरा है यहाँ पर बेसिकली, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो आले इमरान रखा गया है। तो ये आले इमरान में अंबिया भी हैं और आले इमरान के अंदर औलिया किराम का भी भी हैं। तज़किरा। तो यहाँ पर कुरान पाक की सूरत है जो औलिया किराम के नाम पर है। इसी तरह कुरान पाक की एक और सूरत है, उसका नाम है सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ जो है, ये कहफ क्या है? कहफ का मतलब है गार। गार वाले औलिया का जिक्र चूंकि इस सूरत में है, लिहाजा इसका नाम सूरतुल कहफ। क्या बात, यानी कुरान पाक ने उनका बयान फरमाया कि इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा, कि वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। इन्नहुम फितियतुन, वो कुछ नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए, व ज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया, उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। और उन्हीं की तो ये निस्बत वो से 7-8 औलिया किराम थे जिनका तज़किरा है उस सूरह मुबारका के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला ने उस सूरह मुबारका का नाम ही सूरतुल कहफ रखा। सुभान अल्लाह। और फिर उन औलिया किराम के तज़किरा तो अपनी जगह है, यानी वो तज़किरा तो है ही है। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर औलिया किराम के उस कुत्ते का भी तज़किरा किया है कि जो कुत्ता उन औलिया किराम के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या तो बात है। ये औलिया किराम की शान जब हम कुरान पाक के तनाजुर में देखते हैं, जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब हम सूरह फातिहा को देखते हैं, जब हम दीगर आयात को देखते हैं, जब हम सूरतों के नामों को देखते हैं, तो हमारे सामने आता है कि औलिया किराम का एक बाकायदा मकाम है। सही, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, यानी सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि कोई बाकायदा यानी किसी फ़िरके की वजह से इसके कोई वो है ताल्लुक है। ये हमारे कुरान की बुनियादी तालीमात के एतबार से ये चीज़ें हमारे सामने आती है कि कुरान पाक की सूरतों के नाम हमने नहीं रखे हुए। सही, सूरतों के नाम अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान पाक की सूरतों के नाम यानी इन्हें कहा जाता है कि ये वो है, ये शरअ पर मौकूफ़ है, ये अच्छा, कि शरीयत ने ही ये नाम दिए तो इनके ये नाम है, वरना हम अपनी तरफ से सूरतों के नाम नहीं रखेंगे कि हम सूरह बकरा का दूसरा नाम भी रख दें। सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और सरकार ने वो बयान फरमाए जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाए। सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस और अपनी आखिरी किताब की सूरतों के नाम अपने वलियों के नाम पे रखता है और अपने आखिरी कलाम के अंदर अपने वलियों का जिक्र करता है, उनकी याद फरमाता है, उनकी अज़मत व शान, उनके अहवाल, उनके हालात, उनकी दीन के लिए मुशक्क़तें, दीन की मुशक्क़तों पर उनको जो इनाम दिया गया, उनके सब्र की वजह से, उनके इस्तिक़ामत की वजह से, उनके मर्तबे की वजह से, जब इस कदर कसरत के साथ सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनका जिक्र किया जा रहा है, तो हम तो खुदा के मानने वाले हैं। इससे बड़ा और तज़किरा क्या होगा? और इससे बड़ा तज़किरा क्या होगा? तो हम तो अल्लाह ताला को मानने वाले, हमारे तो ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह। तो जब हमारे ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा माबूद, हमारा परवरदिगार जब अपने बंदों की हौसला अफजाई फरमाता है, उनकी इज़्ज़त व तकरीम फरमाता है, उनका इकराम फरमाता है, उनको इनाम अता फरमाता है, तो जिनको खुदा प्यार फरमाता है तो हम क्यों ना उससे प्यार करें? जिनको खुदा याद करता है हम उनको क्यों ना याद करें? जिनका खुदा जिक्र करता है हम उनका क्यों ना जिक्र करें? तो औलिया किराम के जिक्र की बुनियाद कुरान पाक का वो एक मजमूई तसव्वुर जो हमारे सामने और तासुर हमारे सामने आता है, उसकी रोशनी के अंदर। फिर वो आयात मुबारका कि जिनके अंदर नस के तौर पे यानी सराहत के साथ, वजाहत के साथ बाकायदा शान बयान की गई है, वो भी बहुत सारी हैं। जैसे मारूफ आयत मुबारका, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुभान अल्लाह, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और अल्लाह के वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। अब ईमान लाए परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, उन्हें सिला क्या मिलता है? फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है, खुशखबरी है, सुभान अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। आखिरत की ज़िंदगी की खुशखबरी तो वो सारी चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस में बयान हुई कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, सालिहीन को, औलिया को ये मर्तबा देगा, ये मर्तबा देगा, ये मकाम देगा, ये मकाम देगा। वो आखिरत की, दुनिया की क्या है? सही, क्योंकि आयत मुबारका में तो दोनों चीज़ों का फर्क, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी। तो वो जो दुनिया की ज़िंदगी में खुशखबरी है उसके बहुत सारे पहलू हैं, और उनमें एक पहलू ये है कि अल्लाह ताला उनकी याद को मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा कर देता है। वाह,
کیا بات ہے. یہ ان خوشخبریوں میں، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت کی صورت ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے پیاروں کو بھی جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ 11ویں شریف دنیا بھر کے اندر ہے جی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان بیان ہوئی، بے شک بے شک. آپ کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا گیا، آپ کو کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، آپ کے ساتھ کیسی محبت کا اظہار کیا گیا، آپ کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی گئیں. یہ سب کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ. دنیا کی زندگی کے اندر وہ جو خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اس کا ایک پہلو ہے جو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے. انشاءاللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں نظر آتی ہیں. تو لہذا ہم نماز کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم نصوص قرآنیہ کے اعتبار سے دیکھ لیں، اولیاء کرام کا ذکر، ان کی یاد ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے جو سچے مسلمان ہیں وہ اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں. کیا بات ہے جب ان کا رب عز و جل ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ان کی فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوئی کہ ہم بھی اس ذکر خیر کو اپنی زبان پر لائیں، اپنی تحریروں میں لائیں، اپنے بیان میں لائیں، اپنا تذکرہ جو ہے وہ اولیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ جو ہے وہ شامل رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے، سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر خیر کرتا ہے اور اولیاء کرام کا بھی ذکر کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کا تذکرہ، سیرت کو پڑھنا. دیکھیے ماشاءاللہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ایک خاص جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے اس واقعے سے اپنا تعلق کو ظاہر کرنے کا. اب جیسا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم 11ویں شریف کا ایک بہت بڑا ایک مسلمانوں کا گویا کہ ایک ایونٹ ہے جو ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر. تو اس میں ہمیں مزید یہ کرنا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو بالخصوص مطالعہ کریں، پڑھیں. ان کی سیرت پر جو کتب تحریر کی گئیں ان کو پڑھیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو دیں، گھر والوں کو دیں. تو ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، اگرچہ آپ نے پہلے ایک چیز پڑھی ہوتی ہے لیکن ان کا تذکرہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی ان پیاروں کا تذکرہ کیا جائے اتنا ہی لطف دوبالا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر ناظرین کو میں چند کتابوں کے نام بھی عرض کرتا چلوں لگے ہاتھوں کہ امیر اہل سنت کے چند رسائل ہیں. ویسے تو غوث پاک کی سیرت پر بڑی ضخیم کتابیں تحریر کی گئیں، آپ کے فضائل کو، مناقب کو بڑے اہتمام کے ساتھ علماء کرام نے جمع فرمایا، اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے. جب سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا آج تک علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن چند مختصر رسائل ہیں جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کیا گیا. مختصر ہے، پڑھنا بھی آسان ہوگا اور خریدنا بھی آسان ہوگا، تو کم وقت کے اندر آپ سیرت کو پڑھ سکتے ہیں. تو چند رسائل ہیں. منع کی لاش امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. جنات کا بادشاہ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اسی طرح سانپ نما جن، یہ 3 رسائل بالخصوص امیر اہل سنت کے جو تحریر کردہ. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات، مکتبۃ المدینہ سے اس موضوع پر بھی کتاب جاری ہوئی ہے، تھوڑا سا ضخیم کتاب ہے. تو ان رسائل کو حاصل کریں، ان کتابوں کو حاصل کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو پڑھائیں گے بھی، درس اس کا جاری کریں. اسی طرح تحائف کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں تاکہ ان اولیاء کرام کا جب تذکرہ ہماری زبانوں پر ہوگا، ہمارے قلب و اذہان پر جب ان اولیاء کرام کی سیرت کا نقش ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جس طرح انہوں نے اپنے رب عز و جل کی عبادت کی اور کامیاب زندگی بسر کی، ہمیں بھی ضرور کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ان کتب کا جو تذکرہ ہوا انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فزیکل رسائی نہیں رکھتے وہ ویب سائٹ سے بھی ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا اور ایک چند بنیادی باتیں جو وہ ہم نے سیکھی ہیں. ایک بڑا اہم سوال ذہنوں کے اندر یہ اٹھتا ہے کہ اولیاء کرام بکثرت پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ہر زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، یا کوئی سمجھنا چاہے کہ ولی کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ کچھ عمومی صفات کا آپ نے بیان فرمایا، کچھ خاص نشانیاں اگر بیان ہو جائیں تو ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی خاص نشانیاں یہ ہوتی ہیں.
یہ سوال جو ہے یہ میسج کے ذریعے بھی آیا ہے اچھا، کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے. صحیح. تو وہ یہ کہ اس کی نشانیاں ظاہر ہوں تو اس کے مطابق اس کی پہچان ہوگی. جی. دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ہے، اس میں کئی پہلو بیسیکلی بنتے ہیں. جی. مین تو جیسے وہی ہے کہ اگر اس کی تعریف سامنے ہو ٹھیک ہے تو اس تعریف کی روشنی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی. جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو. دوسرا یہ کہ عبادات کے اوپر سے استقامت نصیب ہو. تیسری بات یہ تھی کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہو. چوتھی یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل نہ کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ چھوڑ دینے والا ہو. تو اب کسی بھی ولی کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہی چیزیں اس کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو اولیاء کرام کی مختلف پہچانیں یا مختلف نشانیاں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائے. اب وہ جو چیدہ مقامات پر جو اوصاف بیان ہوئے، جب ہم ان کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کے مقبول بندے کا ایک تصور آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی جو ہے وہ فضیلت اور شان بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا پیارا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازنے کا فرمایا ہے. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے میں پتہ ایک پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اولیاء کرام یہ ہے. تو اب وہ قرآن پاک کی جو بیان کردہ چیزیں ہیں اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک مختصر سی امیج ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر یہی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک ہم اس سے وہ سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات تو وہی ہے کہ جو تعریف میں نے عرض کیا اس کی روشنی کے اندر ہی دیکھا جائے کہ وہ عبادات پر استقامت والا ہو، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، وہ خواہشات سے دور ہونے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ارشاد فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں. مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اب یہ ایک وصف ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ کے ولی کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرا وصف قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں. اور ایک دوسری آیت کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا کہ رات کا تھوڑا حصہ ہے جو وہ سوتے ہیں. صحیح. وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ ان کی ایک ہمارے سامنے پہچان جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا، ایک اور آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو رب کی خشیت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں. اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے بدن بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. تو اب ان اوصاف کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی روشنی کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر یہ بعض اوقات یہ دیر میں آتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ولی صرف وہ ہے کہ جو رات کو عبادت ہی کرتا رہے اور جو دن رات قرآن سنتا رہے پڑھتا رہے وہی ولی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروبار کرے گا اس پہ تو مہر لگے گا یہ ولی نہیں ہو سکتا، یا جو نوکری کرے گا نوکری کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ اصل جو اس کے پیچھے لاجک اور چیز ہے وہ کیا ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ارشاد فرمایا کہ مرد وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل نہیں کرتے. سبحان اللہ. تجارت وہ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا تجارت نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا نوکری نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا خرید و فروخت نہیں کرو. تجارت
اور ان کی خرید و فروخت یعنی ان کے دنیاوی معاملات جو دیگر بھی ہیں وہ بھی یہ انہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے. سبحان اللہ. مین چیز یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور سر انجام دیں لیکن اللہ سے غافل نہ ہو. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حلال و حرام کی پوری تمیز رکھتا ہے، شبہ کے مال سے وہ بچتا ہے. یہ اس کا مال جو ہے اس کے حصول کا ذریعہ ناجائز نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، چور بداری نہیں ہے اور دیگر چیزیں جو اس میں ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے ساتھ یہ کاروبار جو اسے نمازوں سے دور نہیں کرتا. نماز باجماعت کی پابندی اسی کاروبار کے ساتھ اس کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہے، دیگر جو چیزیں ہیں وہ اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہیں. تو گویا اس کے کاروبار نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال، یہ مرد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو پہچان ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ان کا قرآن سننا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سن کر رونا بھی ہے، قرآن سن کے دل پہ اثر محسوس کرنا بھی ہے، قرآن کی تاثیر سے دلوں کا متاثر ہونا بھی ہے، ان کا راتوں کا جاگنا بھی ہے، ان کا کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا بھی ہے، نوکری کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا بھی ہے. یہ وہ سارے اوصاف ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم ایک ولی کی پہچان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ اوصاف ہیں جن کی روشنی میں ولی کو پہچانا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ایک کال بھی ہے اور کچھ میسیجز بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد اتاری پاک کینٹ ضلع راولپنڈی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سلسلہ فیضان اسلام میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے اور وہ پیری مریدی کرتا ہے یا اس کو لوگ ولی تصور کرتے ہیں تو آیا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ جی مفتی صاحب بڑا ایک عمومی سوال ہے، لوگ اس بارے میں بھی تشنگی کا شکار رہتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمی کا بھی شکار رہتے ہیں. دیکھیں شریعت کا پابند نہیں ہے جی اور ولی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو قرآن پاک نے فرما دیا. صحیح. کیونکہ قرآن پاک نے جو ولی کی تعریف کی ہے جی وہ خود واضح طور پہ موجود ہے. صحیح. یعنی یہ جو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں خود قرآن پاک میں آ گئی. الذین آمنوا وہ ایمان والے ہوں. صحیح. اور ایمان والے ہونے سے مراد جو عام درجے کا ایمان ہے وہ نہیں، جو بیسک ایمان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. صحیح. لیکن اس ایمان میں بھی آگے درجات ہیں. ایمان کی پختگی کے، ایمان کی نورانیت کے، ایمان کی روحانیت کے آگے درجات ہیں. ایمان اپنی اس کیفیت کے اعتبار سے کم بھی ہے، زیادہ بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کمیت کے اعتبار سے کم زیادہ نہیں ہوتا لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے. ایک ولی کا ایمان جتنا مضبوط ہے ایک عام آدمی کا ایمان ویسا نہیں ہوتا. ایک عام آدمی بہت ساری چیزوں پہ معاذ اللہ ایمان ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. لیکن ایک ولی سے تو یہ متصور نہیں ہے. بے شک. تو ایمان کامل اسے حاصل ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری کو مستقل بنیادوں پر اختیار کرنے والا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا یہ اس کے عربی لغت کے اعتبار سے مفہوم کے اندر یہ آتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ پرہیزگاری کو مستقل بنیادوں پر اختیار کرنے والا. اب تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ اس کے لیے دوسرا آسان سا لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام پہ عمل کرنا اور جملہ ممنوع چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جملہ احکام پہ عمل کرنا، جملہ ممنوع چیزوں سے بچنا، جب یہ تقویٰ ہے تو اب جو اس کے برخلاف ہے وہ الا ان اولیاء اللہ کے اندر داخل نہیں. لہذا جو شریعت کا پابند نہیں ہے تو لوگ اسے کہیں یا وہ خود اپنے آپ کو کہے یا وہ کوئی اور چیزیں کرے، جو مرضی ہو، بہرحال قرآن پاک کی اس واضح تعریف کی روشنی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے کچھ میسیجز کے جوابات ہو جائیں. ہاں، میسیجز کے اندر ایک میسیج ہے کہ کیا کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے، کیا ایسے شخص کو ولی کہیں گے؟ چونکہ بہت سارے وہ لوگ کہ جن کو ولی کہا جاتا ہے یا جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں ان میں بہت مرتبہ یہ والا فالٹ جو ہے یہ موجود ہے کہ نمازوں سے دوری ہے لیکن پھر بھی جناب لوگ بھی ولی کہہ رہے ہیں اور وہ خود بھی جناب لگے ہوئے ہیں. تو نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولی نہیں ہوتا. صحیح. لہذا وہ فاسق ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو وہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کی روشنی کے اندر بھی بڑا واضح ہے کہ تقوی کے خلاف ہے کہ اس بندے کو خدا کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہی نہیں. صحیح. تو یہ ولی کس بات کا ہوا؟ دوسرے نمبر پہ وہ جو ولی کی تعریف کی ہے اس ولی کی تعریف کے اندر یہ داخل تھا کہ عبادات پر اسے استقامت نصیب ہو. صحیح.
تو وہ عبادات پر استقامت تو دور کی بات ہے، جو اصلاً ہی فرد نماز سے دور ہے، یا بھلے ایک ہی نماز وہ نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر روزانہ اس کی ظہر وہ نہیں پڑھتا، تو یہ اللہ کا ولی کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو لہذا عبادات پر استقامت جو ولی کی پہچان میں سب سے بنیادی ترین چیزوں میں سے ایک آتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، لہذا اسے ولی ہرگز نہیں کہا جا سکتا، یعنی اسے ولی کہنا بھی جائز نہیں، کہنا بھی جائز نہیں، کہنا بھی جائز نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ولی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود قرآن حدیث کے اندر فرمایا گیا وہ سارے کا سارا ایک طرف ہے، یہ بندہ پھر بھی ولی کہے جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ ولی نہیں ہے، حدیثیں کہہ رہی ولی نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ ولی نہیں ہے، اور یہ بندہ کہے جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کو ولی کہنا بھی درست نہیں۔ صحیح صحیح۔ یعنی فاسق کی تعریف کرنا ویسے ہی منع ہے، اور فاسق کی ایسی تعریف جو کہ ولایت جناب کے اس کو درجے یوں کی ہو۔ پیر مغاں بنا کے پیش کر دیا، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے اور اس پر شرمندہ بھی ہو تو گناہ سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کافی تفصیل طلب ہے، اس میں تو باقاعدہ جو ہے وہ کیا نام ہے، کوئی رسالہ وغیرہ اپنا جو ہے مکتبۃ المدینہ نہر کی صدائیں، امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے نہر کی صدائیں، وہ توبہ کا واقعہ ہے، اور اس میں مجھے قوی امید ہے کہ توبہ کی شرائط وغیرہ کے ہاں وہ دیکھ لیں، یا بہرحال دارالفتہ رابطہ کرے، یا اپنے جو تربیت گاہ والے ہیں ان سے رابطہ کر لے۔ خلاصہ کلام بہرحال یہی ہوتا ہے کہ گناہ سے شرمندہ ہو، گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو، آئندہ بچنے کا عزم ہو، تو یہ اس کی توبہ ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی قضا ضروری ہے تو اس کی قضا ضروری ہے، جیسے نمازیں چھوڑی توبہ کرتا ہے، تو اب ان نمازوں کی قضا بھی کرے گا، اور یہ اس کی توبہ کا حصہ ہوگا۔ اور اگر لوگوں کے حقوق ہیں، کسی کو ستایا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، جس کو ستایا تھا اسے معافی مانگنا ضروری ہے، جس کا مال کھایا تھا اسے مال لوٹانا ضروری ہے، یا اسے معاف کروانا ضروری ہے، تو یہ مکمل چیزیں ہوں گی تو پھر توبہ ہوگی، توبہ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ واقعتاً بہت ہی جو ہے نا وہ اہم سوال ہے کہ گھر میں حصول برکت کے لیے کسی بزرگ کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ اولیاء کرام کی محبت کا ہمیں حکم تو ہے جی، لیکن وہ محبت شریعت کی حدود کے اندر، صحیح، شریعت کی حدود کے اندر۔ اب کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگانا کیسا؟ جی، تو یہ جو تصویریں عام طور پہ آویزاں گھروں میں لوگ کرتے ہیں، یہ خاص سرکار غوث عجیب و پاک غریب رضی قسم اللہ کی تعالیٰ عنہ بعض کا اوقات نام بھی اس میں لیتے ہیں، بالکل، داتا صاحب کا نام بھی ہوتا ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کا، اور اس میں پھر اپنے تصورات سے بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں، یعنی کسی کوئی ولی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی شیر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی کے دائیں میں سانپ پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا تصوراتی اور تخیلاتی ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ کسی بزرگ کی تصویر یوں تعظیم کے طور پہ گھر میں لگانا، یا اپنی دکان میں لگانا، یا بعض میں نے ٹھیلوں کے اوپر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ٹھیلے پہ کاروبار کی برکت کے لیے لگا دیتے ہیں، یہ تمام تر حرام 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 اور شدید ترین حرام، اللہ یہ اس قدر سنگین حرام ہے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر تصویروں کے، یعنی تصویروں پر تو مطلق نہیں سختی جی، لیکن ان تصویروں کے اندر بھی جو بطور خاص بزرگوں کی تصویریں ہیں، سب سے زیادہ شدت، سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ وعیدیں جو ہے وہ اس صورت کے اوپر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹا دو۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، اس قدر مقدس ہستیاں، لیکن سرکار نے فرمایا مٹاؤ۔ صحابہ کرام نے مٹایا، سرکار تشریف لے گئے، دوبارہ جا کے دیکھا تو تھوڑا تھوڑا نشان باقی تھا، کوئی چیز مٹائیں تو بعض اوقات نا اس کا تھوڑا سا نشان باقی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کپڑا مبارک اپنے دستے مبارک میں لیا اور خود اس کو رگڑ رگڑ کے مٹا کے اس کے تمام اثرات کو ختم کر دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں، تو پھر کسی اور کی تصویر لگانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بڑا شدید معاملہ ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی تصویروں سے ہوئی تھی۔ اچھا، کہ قوم نوح علیہ السلام سے پہلے، یعنی جو بت پرستی آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں شروع ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے جیسے نیک لوگ ان کے فوت ہوئے اس زمانے کے، تو اب وہ بڑا ان کو یاد کرتے تھے، بڑی ان سے محبت کرتے تھے، تو شیطان نے ان سے کہا کہ یار تم اتنا یاد کرتے ہو تو یہ ان کی تصویر ہی بنا کے رکھ لو، دیکھتے بھی رہو گے، یاد بھی آتی رہے گی اور دل کو بھی تسکین ہوتی رہے گی۔ انہوں نے تصویریں بنا کے رکھ، اب وہ تصویریں ان کی نماز کی جگہ کے پاس تھی،
تو نماز کے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہیں کریم تصویریں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے وہ توجہ، ادھر سے جناب یہ اپنی نماز جاری ہے۔ اب وہ اگلی نسل آئی تو وہ تصویر جو ادھر لگی ہوئی تھی وہ یہ سامنے آ گئی، اللہ۔ اب اس کے بعد ان کی عبادت شروع ہوگی۔ تو دنیا میں جو بت پرستی شروع ہوئی ہے، جو شرک شروع ہوا تھا، وہ بزرگوں کی تصویریں لگانے سے ہی شروع ہوا تھا۔ لہذا یہ بہت ہی سنگین ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس صورت کی حرمت کہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں یوں آویزہ کی جائیں، اس کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی یہ اس مرتبے کی حرام اور شدید اور سنگین چیز ہے کہ اس کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہذا بزرگوں کی تصویر لگانے سے انتہا درجے کا اجتناب کیا جائے، انتہا درجے کا اجتناب کیا جائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ نیکسٹ۔ اچھا، اس کے بعد سوال تھا وہ پہلے بھی ہو چکا کہ ولی اللہ کی کیا پہچان ہے، اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ اور ایک سوال تھا، یہ شروع کے اندر میں اس پر کلام کیا تھا کہ کیا عبادت کے ذریعے ولایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ عبادت کے ذریعے ولایت یوں حاصل کرنا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، صحیح، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ اب جو پڑھے گا تو اس کو یہ ثواب بھی مل جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ یوں کہ عبادت کیا اور اس کے وعدے کے طور پہ اور بشارت کے طور پہ اس کو یہ چیز مل گئی۔ ولایت یوں تو نہیں ملتی۔ اچھا، ایسا نہیں کہ عبادت کوئی اتنا عرصہ کرتا رہے گا تو کورس نہیں ہے اس کا، نوافل کا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب شرف قبولیت اس کے اس پورے عمل کو مل جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے فضل سے اسے مرتبہ ولایت عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی خواہش تو کی جا سکتی ہے کہ عبادت اس نیت سے کرے کہ مجھے ولایت مل جائے۔ خواہش تو کی جا سکتی ہے کیونکہ ولایت کیا ہے؟ اللہ سے دوستی۔ صحیح، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش کیا؟ اس قرب کا تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ یہ جو آیت مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صحیح، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کس چیز کا ہے؟ قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو وسیلہ قرب الہی کے لیے اور قرب الہی مطلوب ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا کہ تم مرتبہ ولایت والا قرب بھی حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ قرب کا حکم ہے، اس کا کچھ درجہ فرائض کے اندر آ جاتا ہے، کچھ واجبات میں آ جاتا ہے، کچھ مستحبات میں آ جاتا ہے اور کچھ اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ولایت کی خواہش تمنا کی جا سکتی ہے، عبادت کر کے بھی اس کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ عبادت سے ولایت یقیناً ملے گی یہ غلط ہے۔ ولایت جو ہے یہ کسب کے ساتھ نہیں ہے، محنت کے ساتھ نہیں ہے، فضل کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبت کے طور پہ ہے، عطا کے طور پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ شہید کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ شہید کو ولی، ہر شہید کو ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیسے ایک واضح سی مثال ہے کہ ایک آدمی انتہا درجے کا فاسق و فاجر، گناہ گار، بے نمازی تھا، لیکن اس کو جو ہے ظلماً اس کو مار دیا گیا۔ اچھا، ظلماً اس کو مار دیا گیا، وہ شہید ہے۔ یا وہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ کفار نے حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ بندہ بھی اسی کے اندر مارا گیا، یہ شہید تو ہے۔ صحیح، لیکن چونکہ یہ وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا تھا، لہذا وہ جو ولی والی صورت ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی۔ اچھا، یعنی ولی کی تعریف اپنی جگہ دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، شہادت کے شہید فضائل کا اپنی جگہ، مرتبہ، شہید کے فضائل اپنی جگہ دیکھے جائیں گے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اسے مرتبہ ولایت تک کا مرتبہ جو ہے وہ پہنچا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی شہید کے ویسے تو ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے، جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اب سارے گناہ معاف ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے صحیح کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہ اس کے معاف ہوئے تو اب ڈائریکٹ ولی بنے۔ درمیان میں بہت سارے درجات ہیں، وہ ان درجات کے اندر بھی رہ سکتا ہے۔ تو شہید کو ولی اس معنی کے اندر نہیں کہہ سکتے جس معنی میں ہم عام طور پہ لفظ ولی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، صحیح، یعنی ایک دوسری تعریف ہے جو عام اور بنیادی ہے اور وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس خاص اس معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ ولی کہا جا سکتا ہے، خاص اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے ہر شہید کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب سوالات تو کچھ اور بھی باقی ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے۔ آپ کی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جو علامات بیان فرمائی، نشانیاں بیان فرمائی، عوام میں کچھ اور ہی علامات ذہن میں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ولی کے لیے کرامت شرط ہے؟ کیونکہ آپ نے جو چیزیں بیان کی یہ بھی کسی کے ذہن میں ہوتی ہوں گی، لیکن ایک جو غلبہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے جس سے کرامت کا ظہور ہو، تو اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ دیکھیں، ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ہاں کرامت اسے عطا بعض اوقات کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت اصل کیا ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نام۔ ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اپنا دوست قرار دے دیا، صحیح، اسے اس منصب پر فائز کر دیا، صحیح یہ ہے ولایت۔ ٹھیک ہے، اب کرامت کا اس کے ساتھ ہونا کسی بھی طرح ضروری نہیں، ضروری نہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کرامت عطا فرما دے، چاہے تو اس کو کرامت عطا نہ فرمائے۔ تو ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ولی ہے لیکن اسے کرامت کا اصلاً کوئی اختیار نہیں، اسے زندگی بھر کے اندر کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو، وہ چاہے بھی تو کرامت نہ دکھا سکے، اچھا، چاہے بھی تو کرامت نہ دکھا سکے، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس سے ولایت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ ولایت کی اصل پہچان وہ چیزیں دیکھیں نا کہ علماء کرام نے اور محدثین نے، مفسرین نے اور متکلمین نے جو ولی کا معنی بیان کیا، جی، اس ولی کے معنی میں کیا تھا کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب، عبادات پر استقامت رکھنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو اور اپنی خواہشات سے دوری اختیار کرنے والا ہو۔ یہ چار چیزیں بیان کی۔ اس کے اندر پانچویں چیز یہ نہیں بیان کی کہ ساتھ میں اس کو بعض دو چار کرامتیں بھی ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم موسٹلی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنتے ہیں، تو اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ کرامت کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ آپ کا نام آئے تو کرامت پہلے آتی ہے اور بعضوں کا نام بعد میں ذہن میں آتا ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کی ذہن میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرامت یہ دونوں اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ جب لفظ ولی سنتے ہیں صحیح تو وہ لازم بیان ایک قسم کا جو ہے نا وہ دوسری طرف ذہن ادھر بھی منتقل ہو جاتا ہے کہ اب جو ولی ہوگا اس کے پاس کرامت ہونی چاہیے۔ ولی کے لیے اصل چیز صرف جو ہے شریعت پر استقامت، سبحان اللہ، شریعت پر استقامت اصل چیز ہے۔ باقی کرامت کا ہونا نہ ہونا جو ہے یہ بالکل خارجی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرما دے چاہے عطا نہ فرمائے۔ ہاں آگے پھر قسمیں بن جاتی ہے، اصل میں کچھ اور بحثیں ہیں جو پبلکلی شاید کی بھی نہیں جا سکتی کہ ولی کی اقسام ہوتی ہیں، ولایت تکوینی ہے، ولایت تشریعی ہے۔ اب ولایت تشریعی وہ ہے کہ جو شریعت کے اعتبار سے ولی ہے کہ شریعت کی خدمت کر کر کے ولی بن گئے، جیسے وہ علماء کہ جنہوں نے دین کا بے پناہ کام کیا، دین کی امام بخاری، اب امام بخاری کی کرامت نہیں ملے گی کہ انہوں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، ایسا نہیں ملے گا، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا کہ رہتی دنیا تک اور نسلوں کے اندر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو ہے وہ محفوظ ہوگی ان کے ذریعے۔ تو وہ ولایت تشریعی کے اعتبار، ولایت تکوینی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کائنات کے اندر تصرفات ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ولایت تکوینی کے کائنات میں تصرفات ملتے ہیں، وہ جیسے سرکار غوث پاک تھے، داتا صاحب ہیں اور اکثر و بیشتر اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ ولایت تکوینی ہے۔ پھر اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اصحاب خدمت۔ اچھا، یہ بہار شریعت کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ ولی اولیاء کرام، اچھا اس بہار شریعت کے الفاظ بھی ہیں کہ اولیاء کرام میں سے جو اصحاب خدمت ہیں، اچھا اولیاء کرام میں سے جو اصحاب خدمت ہیں ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں اور وہ اختیار رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں۔ تو اصحاب خدمت اور ولی تکوینی یہ ایک اور کیٹیگری ہے، ولایت تشریعی جو ہے یہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ عام طور پہ جو نیک پارسا متقی پرہیزگار علماء محدثین مفسرین ہیں ان کی اکثریت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو صاحبان مزار اور دوسرے جو اولیاء کرام ہیں نا وہ ولایت تشریعی کے ساتھ تکوینی کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت لطف آیا مفتی صاحب ماشاءاللہ، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، ولایت کسے کہتے ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، میرے پاس بھی تحریر کردہ کچھ سوالات جو ہے وہ باقی رہ گئے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر موقع ہوا تو اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے، اور جو مزید اس سے متعلقہ بنیادی معلومات ہیں، جو سوالات ہیں، اور بالخصوص ایک ولی کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے یہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ ہم غلطی سے بھی محفوظ رہیں اور اولیاء کرام کی صحیح پہچان بھی ہمیں نصیب ہو۔ آخر میں اس دعا پر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں کے صدقے اپنی ولایت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور جیسا کہ ہم نے بارہا سنا کہ ولایت کے حصول کے لیے رب عز و جل کی رضا پانے کے لیے عبادات اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ بنیادی چیز ہے، اور یہی ہمارا مدنی مقصد بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور رات دن جس چیز کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے فرائض ہیں، ہم پر جو واجبات ہیں، جو ہم پر سنتیں ہیں، ان پر ہم کوشش کریں، عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے
کرم فرمائے، اپنے فضل سے جو مرتبہ چاہے عطا فرمائے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی محبت بھی دل میں بڑھے گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔